امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان کے لیے روانہ۔ جے ڈی وینس مذاکرات میں امریکی وفد کی سربراہی کریں گے۔ سٹیو وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر امریکی ٹیم کا حصہ ہیں۔ پاکستان روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو میں جے ڈی وینس نے کہا، ایران سے مثبت مذاکرات چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کی گائیڈ لائن کے تحت مذاکرات میں حصہ لینے جا رہا ہوں۔ ایران نیک نیتی سے مذاکرات کرتا ہے تو ہم بھی تیار ہیں۔ امن کی نئی دور کی شروعات۔ اسلام آباد میں مذاکرات، پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ایران کے مذاکراتی وفد کی قیادت اسپیکر باقر قالیباف کریں گے۔ امریکہ اور ایران میں وفود کی سطح پر مذاکرات آج، اہم مرحلہ کل ہوگا۔ ایران کی آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ایرانی کرنسی میں فیس کی تجویز۔ الجزیرہ کے مطابق آبنائے ہرمز سے جہازوں پر ایرانی کرنسی میں ٹرانزٹ فیس عائد ہوگی۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادے نے بتایا، امریکی جہاز بھی آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں، مگر اس وقت تک جب تک کہ وہ کوئی دشمنی پر مبنی طرز عمل اختیار نہ کریں۔ اور سعودی عرب کے وزیر خزانہ محمد الجدان پاکستان پہنچ گئے۔ سعودی وزیر خزانہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان سعودی عرب معاشی تعلقات سمیت اہم امور زیر غور آئیں گے۔ دونوں ملکوں کو جنگ بندی پر آمادہ کرنا، مذاکرات کی میز پر لانا پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کہتے ہیں، امید ہے جنگ بندی مستحکم اور پائیدار عالمی امن کی بنیاد بنے گی۔ امریکہ ایران کے درمیان مذاکرات میں اعتماد کا فقدان بڑا چیلنج ہوگا۔ امید ہے اسلام آباد میں امن معاہدہ ہو جائے گا۔ ایران نے ان تمام چیزوں سے اتفاق کر لیا جس پر اسے اتفاق کرنا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی این بی سی نیوز سے گفتگو، کہا ایران امریکہ مذاکرات سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم لبنان پر حملوں میں کمی کریں گے۔ اس سے متعلق نیتن یاہو سے بات کر لی ہے۔ ایرانی عہدیدار جب میڈیا سے بات نہیں کرتے تو مناسب نظر آتے ہیں۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ایران آبنائے ہرمز سے تیل کی نقل و حرکت پر بہت خراب کام کر رہا ہے۔ یہ وہ معاہدہ نہیں جو ہمارے درمیان طے ہوا تھا۔ ایسی خبریں ہیں کہ ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ٹینکروں سے فیس وصول کر رہا ہے۔ پاکستان کا غیر ملکی مندوبین اور صحافیوں کے لیے ویزا آن ارائیول کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر لکھا، اسلام آباد مذاکرات کے لیے آنے والے وفود اور صحافیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تمام فضائی کمپنیوں سے درخواست ہے کہ وہ ایسے تمام افراد کو بغیر ویزا بورڈنگ کی اجازت دیں۔ پاکستان آمد پر امیگریشن حکام آن ارائیول ویزا جاری کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیکیورٹی اور دیگر انتظامات سے متعلق خصوصی اجلاس، تیاریوں اور سیکیورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ۔ محسن نقوی نے کہا، امریکہ ایران مذاکرات کا اسلام آباد میں انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ وفود کی مہمان نوازی اور سیکیورٹی کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزارت داخلہ میں کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے فرانس کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، پاکستان کو ابتدائی جنگ بندی معاہدے کے حصول میں کردار ادا کرنے پر مبارکباد دی۔ فرانس کی خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ کا لبنان میں جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش، جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد اور احترام پر زور، دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ امریکہ اور ایران میں مذاکرات کی کامیابی کے لیے عالمی رہنما سرگرم۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان اور ایرانی صدر مسعود پیزشکیان میں ٹیلی فون پر رابطہ۔ ترک صدر نے کہا، پاکستان میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات کو پائیدار امن کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ ترک وزیر خارجہ کا امریکہ اور ایران میں جنگ بندی کا خیر مقدم۔ میڈیا سے گفتگو میں حاکان فیدان نے کہا، پاکستان میں ہونے والے مذاکرات میں فریقین کو تعمیری ہونا چاہیے۔ اسرائیل کی جانب سے مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرنے کی کسی بھی کوشش کے خلاف عقل سے کام لینا ضروری ہے۔ جرمن چانسلر فریڈرک میرز نے کہا، ایران سے براہ راست رابطے جاری ہیں تاکہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کو کامیاب بنایا جا سکے۔ امریکہ ایران کی جنگ کی وجہ سے نیٹو اتحاد کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔
جنوبی پڑوسی معاملات کو درست طریقے سے سمجھیں، اپنے آپ کو سچائی کے ساتھ جوڑیں، شیطانی قوتوں کے فریب دینے والے وعدوں پر اعتبار نہ کریں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا خلیجی ملکوں کو مشورہ، کہا جنگ نہیں چاہتے لیکن ایران اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا، ہم ہر نقصان کا ازالہ طلب کریں گے، ابنائے ہرمز کے انتظام کے حوالے سے نیا طریقہ کار اختیار کریں گے، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کسی معجزے سے کم نہیں، ایرانی عوام میدان جنگ کے حقیقی فاتح ہیں۔ مشرق وسطی میں جنگ رکوانے کے لیے پاکستان کی کامیاب سفارتکاری، ملک بھر میں یوم تشکر منانے کا سلسلہ جاری، لاہور میں مال روڈ پر اظہار تشکر ریلی، حکومت اور پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا، فیصل آباد، بہاول نگر اور چنیوٹ میں بھی ریلیاں، شرکاء نے کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے جنگ بندی کرا کر دنیا کو بڑی تباہی سے بچایا، جی آئی خان اور ملاکن میں بھی اظہار تشکر ریلی، شرکاء کے وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور پاک فوج کے حق میں نعرے، مظفر آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام مبارک پاکستان ریلی، فضا پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے کا پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھی۔ امریکہ ایران جنگ میں ثالثی اور سیز فائر میں پاکستان کا کردار، عوام نے جنگ بندی میں پاکستانی کردار بہترین قرار دے دیا، سیز فائر پر ہر 10 میں سے 8 شہری پاکستان کے کردار سے مطمئن، گیلپ سروے کے مطابق پاکستان کے 93% عوام حکومت کی جنگ بندی کوششوں کے حامی ہیں، ثالثی کی پرزور حمایت کرنے والوں کی شرح 72% رہی، ثالثی سے گریز کرنے کا کہنے والوں کی تعداد انتہائی کم رہی۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار، لیبنان میں جنگ بندی سے انکار، اسرائیلی طیاروں کے ایمبولینس اور فائر بریگیڈ گاڑیوں پر بمباری، 100 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا، اسرائیل اور حزب اللہ میں رات بھر شدید جھڑپیں، اسرائیلی حملوں سے عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، حزب اللہ کی جوابی کارروائی، تل ابیب سمیت مختلف علاقوں میں راکٹ داغے۔ شاندار سفارتکاری پر دنیا بھر میں پاکستان کی پذیرائی، بھارت میں صف ماتم بچ گئی، بھارتی لکھاریوں اور سیاستدانوں نے مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا، مودی حکومت کی ڈپلومیسی کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا پاکستان دنیا کو تباہ کن خطرات سے نکالنے میں کامیاب ہوا۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، لندن برینٹ خام تیل 0.39% اضافے سے $96.29 فی بیرل ہو گیا، ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت میں 0.3% اضافہ، قیمت $98.16 فی بیرل ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے آبنائے ہرمز بند ہونے سے تیل کی سپلائی متاثر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کراچی، حیدرآباد سمیت ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں دکانیں اور کاروباری مراکز رات 9 بجے بند کرنے کا حکم، چھوٹے شہروں میں مارکیٹیں رات 8 بجے بند ہوں گی۔ سندھ حکومت کا ایندھن بچت پالیسی کے تحت کاروباری اوقات محدود کرنے کا اعلان، ریسٹورنٹس اور ہوٹلز شام 7 سے رات 11:30 بجے تک کھلیں گے، شادی ہالز اور بینکویٹس رات 8 سے 12 بجے تک کھلیں گے، تندور، میڈیکل سٹورز، دودھ کی دکانیں، پیٹرول پمپ اوقات کار کی پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ ہراسمنٹ اور بلیک میلنگ کے خاتمے کے لیے پنجاب سائبر کرائم یونٹ کے قیام کی منظوری، بلیک میلنگ یا ہراسمنٹ کی شکایت کے لیے تھانے نہیں جانا پڑے گا، شکایت کے اندراج کے لیے موبائل یونٹ جائے گا، خواتین ورچوئل پولیس اسٹیشن پر بھی شکایت درج کروا سکتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں والدین بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال کو محدود کرنے پر توجہ دیں، سوشل میڈیا کرمنلز کو انجام تک پہنچا کر مثال قائم کریں گے۔ کراچی میں میٹرک کے سالانہ امتحانات کا آغاز، چیئرمین میٹرک بورڈ کا امتحانی مرکز کا دورہ، کہا سرکاری اسکولوں میں فرنیچر کی کمی ہے، اساتذہ کے بہانوں کی وجہ سے سرکاری اسکولز میں سینٹرز کم بنائیں، 3,85,000 سے زائد طلباء کے لیے 521 امتحانی مراکز بنائے گئے ہیں، پرچوں کی ترسیل کے دوران مانیٹرنگ روم سے نگرانی کی گئی۔ ہر لمحہ پرجوش، پی ایس ایل اسپیشل، وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات، باسی ذریعہ کامران اکمل کے جاندار تبصرے، شاہد ہاشمی اور نجیب الحسین کی ماہرانہ رائے، اداکار عدنان جعفر آج بنیں گے مہمان، عادی اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹیں بکھیریں گے۔